بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سود سے متعلق حکم دے رہے ہیں کہ جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سب مجھ ایمان والے ہو۔ اس سے گزشتہ آیات میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکری اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ موجودہ آیت میں سود کے متعلق پکا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو بھی کسی کے ذمہ باقی سود ہے وہ چھوڑ دو، اور اس کو ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے کہ اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو تو اس بات پر عمل کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ تفسیر ابن کثیر میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ سود کا کاروبار برکت سے محروم ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے اور ایسے کاموں سے روک رہا ہے جن سے وہ ناراض ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام کرنے سے ایماندار بندے رک جائے، اور ایسے کاموں سے بھی رک جائیں جس سے لوگ اللہ تعالیٰ کی قربت سے محروم ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو، اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور تمہارا سود جن مسلمانوں پر باقی ہے خبردار اس سے اب نہ لو جبکہ وہ حرام ہو گیا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ سود سے حاصل شدہ مال کی برکت کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اور صدقہ دینے والے کے مال کو اللہ میاں بڑھا دیتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اس کے بعد اصل مسئلہ بتایا گیا۔ یہ قرآن حکیم کا وہ خاص طرز ہے جس میں دنیا بھر کے قانون کی کتابوں سے ممتاز ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں جب کوئی ایسا قانون بنایا جاتا ہے جس پر عمل کرنے میں لوگوں کو دشواری معلوم ہو تو اس کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے، اعمال کے حساب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آخرت کے عذاب اور ثواب کا ذکر کر کے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ اب جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یہاں بھی یہی بات بتائی گئی کہ سود کا رقم کا چھوڑنا جو ہے انسانی طبیعت پر ذرا بھار ہو سکتا تھا، اس لیے پہلے اتقوا اللہ فرمایا گیا، اس کے بعد حکم دیا وذروا ما بقی من الربا، یعنی چھوڑ دو بقایا سود کو۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا ان کنتم مومنین، یعنی اگر تم ایمان والے ہو۔ اس میں اشارہ کر دیا گیا، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم خداوندی کی اطاعت کی جائے اور اس کی خلاف ورزی ایمان کے منافی ہے۔ مفتی اصغر علی صاحب ربانی لکھتے ہیں کہ یہ اسلامی قانون اس لیے رائج کیا گیا کہ پوری انسانیت کی تعمیر اور اصلاح کا کام جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے تھے سب کا سود ختم کر دیا گیا، اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی، سود اس کی زائد رقم نہ ملے گی۔ یہ قانون نافذ ہونے کے بعد یہ تم سود وصول نہ کر سکو گے، نہ کسی پر ظلم کر سکو گے کہ سود وصول کر کے، اور نہ کوئی اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا۔ اور سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں جن کی سود کی بہت سی رقمیں لوگوں کے ذمہ تھی۔ قرآن مجید کی اسی آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں سود کی ممانعت کس سختی سے کی گئی ہے، لہذا اس قدر واضح حکم کے بعد بھی اگر کوئی اس کے جائز ہونے کی صورتیں نکالے اور سودی لین دین سے باز نہ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے۔ حافظ نظر احمد صاحب ترجمہ لفظی ترجمہ لکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو،
ما بقیا جو باقی رہ گیا ہے من الربا سود میں سے ان کنتم مومنین اگر تم ہو ایمان والے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر طور پہ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.